الرحمن الرحیم۔ چند جلدی بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور کچھ باتیں تو قبلہ نے آپ سے کی ہیں۔ قبلہ نے کچھ باتیں کی ہیں تو اسی کے دوران کچھ باتیں ایسی تھیں تو میں نے اس کا تذکرہ دوبارہ کرے دیتے۔ مدینہ منورہ میں ہمارا 4 دن کا قیام ہے، 5 دن کا 4 راتیں 5 دن کا قیام ہے، اور جب ہم جا رہے ہیں تو بیچ میں 27 دسمبر کو 3 جمادی الثانی بھی ہے۔ جمادی الثانی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت، جو معتبر ترین تاریخ ہے۔ مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ اچھا، اس دوران ہمارے تقریباً روز ایک پروگرام ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم 4 دن تک ہیں نا تو 4 پروگرام تو لازمی ہوں گے، اس کو اٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، وہاں ایسا نہیں ہوتا جو لوگ کہیں کربلا گئے یا اس طرف کہ وہاں پر کوئی باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہے، ہال ہو، وہاں اصولی طور پہ اجتماع ممنوع ہے، نہیں کرنے دیں گے، نہ ہوٹل میں کرنے دیں گے نہ باہر۔ تو ایک تو لیکن پھر بھی ہم ہوٹل والے سے ریکویسٹ کر کے کہ ہمیں عمرے کا درس کرنا ہے، کچھ جگہ چھوٹی لے لیتے ہیں، یا بعض دفعہ اپنے کمروں میں ہی کرنا پڑ جاتا ہے، قانوناً بھی وہاں نہیں کر سکتے، منع ہے۔ تو ہمیں جو بھی جگہ ہوگی اس میں مل بانٹ کر ہی ہم نے کرنا ہوگا۔ یہ تصور سے نہ جائیے گا ایک بڑا سا ہال ہوگا تو مجلس ہو رہی ہوگی اور ہم کیوں جا رہے ہیں ایام فاطمی میں۔ ایام فاطمی میں آپ جا رہے ہیں، جناب سیدہ کی شہادت آپ کو مل رہی ہے، آپ ضرور وہاں پر ہوں گے اور وہاں پہ قریب زیارت پڑھیں جو طریقہ کار ہے، اور یہ ایک آپ کے لیے موقع ہوگا، فرصہ جناب رسول خدا کو دیں اور جناب سیدہ کی قبر اطہار پہ ہوں، ائمہ معصومین کی 6 معصومین کی جگہ۔ اچھا، بعض دفعہ ایک بات جس کا میں بھی تذکرہ کروں، ہمارا ایک مزاج ہے کہ جس چیز کی طرف ہم زیادہ راغب ہو جائیں اس کی طرف ہم زیادہ راغب ہو جاتے ہیں۔ ہم زیارت اس کو سمجھتے ہیں ذرا سونے کا گنبد لگا ہو بڑی زبردست ہو تو اس میں ہمیں نور نظر آنے لگتا ہے، لیکن مدینہ منورہ 6 معصومین کی قبر اطہار ہے، تمام ائمہ کی ولادت گاہ، اکثریت کی، میں تمام کی نہیں کہہ رہا، وہیں پہ بہت سارے ائمہ پلے بڑے، اور خاص کر امام حسن، امام حسین، اور بہت ساری عظیم ہستیاں ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، مثلا خود رسول خدا کی ذات اقدس ہے۔ مدینہ مکے کے بعد سب سے مقدس ترین سرزمین ہے، جہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں، جہاں پر امام حسن علیہ السلام ہے، امام محمد باقر ہے، امام جعفر صادق ہے، امام زین العابدین علیہ السلام ہے، معذرت۔ تو ہمیں اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اگر ہم سارے ائمہ کے روزوں کو لیں تو 6 تو یہاں پر موجود ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ جائیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جب ہم سلام پڑھتے ہیں نا تو جملہ کہتے ہیں کہ حاضر ہوئے، ہم اس یقین کے ساتھ آپ کو سلام کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے کلام کو سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یقین ہونا چاہیے، نہ جائیں کہ ہم بس ایک رسمن گئے۔ اور روایات ہیں کہ رسول کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں۔ ایک ہمارا ظاہری چہرہ ہے، یہ قبلہ کی بات سے میں تمید باندھ رہا ہوں، بس پھر آگے آؤں گا تیزی کے ساتھ۔ ایک ہمارا ظاہر ہے کہ میرا بدن کیسا ہے، میرا جسم کیسا ہے، میں اس کو کیسے سنوارتا ہوں، کیسی شکل و صورت ہے، لیکن میرا ایک باطنی وجود ہے۔ اور ائمہ معصومین یا رسول اللہ یا اللہ کی طرف جو ہم جا رہے ہیں، یہ ہمارے باطنی وجود سے تعلق رکھتی ہیں باتیں۔ کچھ حدیثیں ہیں، چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ آج حاجی زیادہ ہیں حج کے موقع پہ، امام نے اس کو کیا معجزہ امامت دکھایا، اس نے دیکھا حاجی تو کم ہے، جانور زیادہ ہیں۔ خود 5ویں امام نے کہا کہ لوگ جو ہے نا، جو ان کا یہاں پر رویہ ہوگا، جو ان کا اندر کا باطن ہوگا، آخرت میں بھی اسی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک یہاں پہ کتا صفت ہے تو آخرت میں بھی کتے کی شکل میں اٹھے گا، سانپ کی طرح لوگوں کو ڈستا ہے تو بس سانپ کی طرح جائے گا۔ پھر 5ویں امام کہتے ہیں اس سے بھی برے لوگ ہیں جن کی شکلیں مسخ ہیں، نہ کتے ہیں نہ سور ہیں، ان میں یہاں ہر قسم کی صفت پائی جاتی تھی۔ تو یہ ائمہ معصومین کی جو روایات ہے، اس سے ہی اخذ کر لیں کہ ہم جب ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی اندر ہی انسانی شکل میں جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس لیے بہت ساری روایات ہیں کہ جب یہاں سے جائیں تو کہا سنا معاف کرا لیں، کوئی غیبت بدگمانی یہ سب یہاں پہ چھوڑ دیں۔ اگر وہاں پہ بھی جاری رکھا تو پھر طے کر لیں، خیر ائمہ تو بڑی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات تو ہم کہیں قبلہ بھی جانتے ہیں کہ آج بھی بس ایسے اولیاء اللہ ہیں کہ جو ہماری اندر کی شکل کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن وہ آنکھیں اٹھا کے بات نہیں کرتے کہ اندر سے جو آ رہا ہے سامنے کتے کی شکل کا ہے یا بھیڑیا ہے یا سور ہے۔
ہم ایک دفعہ متوجہ رہیں کہ ہماری روح واقعا، کیونکہ آپ دیکھیں جیسے کہہ رہے ہیں نا، میں تو ابھی ایک سفر کر کے آیا ہوں، پھر کل ایک سفر کروں گا آپ کے ساتھ 3 دن بعد، پھر ایک اور سفر ہو جائے گا 13 رجب کا، ہمارا تو سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا تو یہ 10 دن بہت اہم ہے، آپ کا سرمایہ ہے، اس کو آپ ایز اے تفریح نہ لیں۔ اللہ نے آپ کا پیسہ نعوذ باللہ برا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ضائع کرانا چاہتا ہے، تو کوئی تو وجہ ہے جس اس نے بلایا اپنی طرف، ضرور توجہ دیجیے گا کیا وجہ ہے کہ آپ ہی کو بلایا، وہ کیا لمحہ تھا جو آپ کو خیال آیا کہ میں عمرے پہ جاؤں، وہ متوجہ ہوئیے گا اور اس چیز کو تلاش کیجیے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی 27 میں جانا چاہ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا نہیں ہم اگلے میں جائیں گے، اگلے میں بھی نہیں، اگلے میں جا رہے ہیں۔ یہ بھی میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ یہ موقع، یا لوگ محاورتاً کہتے ہیں جب روزی لکھی ہے تو آئے گی، اتنی روزی اس وقت ملے گی، یقین کر لیں کہ یہی موقع تھا ہمارے لیے مناسب، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا کہ ہم جاتے۔ تو ان ذاتوں نے ہمیں بلایا ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کو لے جانے والے؟ یہ تو ہم بیچ میں ایک وسیلہ بن جاتے ہیں، باقی تو وہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ انشاءاللہ پروگرام ہوں گے، یہ عمرے کی کلاس، کچھ گفتگو آپ سے واٹس ایپ گروپ پہ بھی ہوگی، کتاب آپ کو آج یہ دے دیں گے عمرے کی آ گئی ہیں، اور واٹس ایپ گروپ پہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہوتی رہے گی۔ اس گروپ کا یہی فائدہ ہے کہ ہم وہ چیزیں ریکارڈڈ رہتی ہیں گروپ کے اوپر، اور انڈیویجول سوال کرنا ہوگا ابھی گروپ اوپن نہیں کریں گے، ورنہ پھر وہاں جمعے کی سلام سے لے کے نا وہ رات کی دعا تک سب آ رہی ہوتی ہے، جو قبلہ نے کہا کہ دعائے سلامتی امام زمان، اب سب نے وہی لگا دینی ہے گروپ کے اوپر۔ فی الحال گروپ کلوز رہے گا، یہاں سے ہماری ہدایات آتی رہیں گی، عمرے کے احکامات آتے رہیں گے، اس کو آپ فالو کیجیے گا، جس کو اگر کوئی سوال ہو وہ پرسنل پہ کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور وہاں پر عمرے کے احکامات آپ کو بھی سکھاتے رہیں گے، اور کچھ ویڈیو ہیں ہمارے پاس، کچھ کلپس ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ ریاض الجنہ ایک سوال ہے، وہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ایک بڑی تعداد سے کہا ہے کہ وہ اپنے ریاض الجنہ کی ٹائمنگ لے لیں، اور مل جاتی ہے، ابھی نہیں ملے گی تو بعد میں مل جائے گی، اور بھی بہت سارے طریقے وہ بھی بتا دیں گے۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، یہ جو ہم بعض دفعہ پہلے ہم مدینہ منورہ جاتے تھے تو کوئی جاتے تھے سارے، ابھی تو مزاج بنا لیا کہ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ نہیں گئے تو گویا نعوذ باللہ رسول اللہ کی زیارت ہی نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، ریاض الجنہ مسجد کے اندر ایک معتبر جگہ ہے، جیسے اور بہت ساری معتبر جگہ ہے، ان میں سے ایک روایت یہ کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یہ کل زیارت نہیں ہے، زیارت کا جو ثواب ہے وہ مسجد نبوی کا ہے، 1 رکعت ثواب 1 لاکھ رکعت کے برابر تو مسجد نبوی کا ہے، نہ کہ ریاض الجنہ کا ہے۔ جناب سیدہ کا دروازہ ہے، نماز شب کا چبوترا ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، یہ سارے مقامات ہیں۔ تو لہٰذا بعض دفعہ یہ بھی ذہن میں نہ لائے کہ بڑی حسرت سے، کیونکہ کمپٹیشن نہ بنائیے گا کہ نہیں ہوئی تو ہمارا شاید مدینہ ہی خدا نہ خواستہ قبول نہیں ہونی۔ مدینہ میں کئی ریاض الجنہ میں نہیں لکھا کہ 2 رکعت نماز پڑھو تو اتنے رکعت ثواب ہے، بہت عظیم جگہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ممبر اور ریاض الجنہ کے میرے روزے کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو رسول اللہ سے مربوط کیجیے گا، اس کی زیارتوں سے مربوط کیے گا۔ آپ کو ٹائمنگ ہم نے دی ہے، اس کی طرف توجہ دیجیے گا۔ اچھا کچھ چیزیں موٹی موٹی سی بتا دو۔ اچھا ایک چیز جو ہمارے تجربے میں آئی ہوئی ہے وہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ یہاں سے تو سب کہتے ہیں ہم کھانے کے لیے نہیں جا رہے، کھانا ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کھانا بنتا ہے۔ آپ کو آپ کی پسند کا کھانا نہیں ملے گا، وہ ابھی جن کو ہے وہ ابھی دوبارہ ریوائز کر لیں اپنی باتوں کو۔ وہاں کا ایک مزاج ہے، وہاں کے کھانے کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے۔ آپ چاہیں مجھے میرے گھر والا ٹیسٹ مل جائے، نہیں ملے گا جی، یہ تو اس کا ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا ہمیں، دال تو یہ ایسی ہے، کسی کو گاڑھی لگتی ہے، کسی کو پتلی لگتی ہے، کسی کو گوشت جو ہے وہ مزے کا نہیں لگتا۔ دیکھیے تم آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔ سعودی عرب کے قوانین کے تحت اب کھانا اس طرح ہوٹلوں سے نہیں لایا جا سکتا، ان کے اپنے انہوں نے مطبخ کہتے ہیں ان کو عربی میں، انہوں نے اپنے کچن بنا دیے بڑے بڑے، کھانا انہوں نے اپنے ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ISO 9000، اور بڑے بڑے کچن ہیں اور ہائیجینک ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ آف سعودیہ کی فوکس ہے کھانا صحت کے مطابق ہونا چاہیے، کھانا ہائیجینک ہونا چاہیے، کھانا ان اصولوں کے تحت پکنا چاہیے، جو کھانا پکا رہا ہے اس کے پاس سارے سرٹیفکیٹ ہو، اس کا میڈیکل فٹنس ہو۔ وہ ذائقے وائقے چیک نہیں کرتی گورنمنٹ آف سعودیہ، لہذا جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہوگا وہی کھانا ان کے کچن سے لا کے کھلا سکتا ہے۔
یہ مجبوری ہے، ایسا نہیں ہے کہ عراق میں ہم اپنے ساتھ کوک لے جاتے ہیں وہاں کھانے پکواتے ہیں. لوگ وہاں کی مثال دیتے ہیں، آپ کے عراق کے بڑے مزے کے کھانے ہوتے تھے. پہلے یہاں کہتے ہیں ہم ذائقے کے لیے نہیں جا رہے، نہیں، یہاں سے ہمارا کوک ہے، ہمارے پاس ملازم ہے، وہ باقاعدہ جاتا ہے کھانے پکاتا ہے، یہیں کے مسالے جاتے ہیں سارے، وہ ایک الگ طریقہ کار ہے. لہذا آپ جو بھی جا رہے ہیں، اگر جن کو بہت ذائقے کا ہے تو اپنے ساتھ چٹنیاں وٹنیاں اپنے مزے کے ذائقے ساتھ لے جائیں. لیکن کھانا آپ کو نارملی جو ہے گوشت بھی مل رہا ہوگا، سبزی بھی مل رہی ہوگی، دال بھی مل رہی ہوگی، روٹی سلاد یہ سب ملے گا، لیکن ذائقے کے اوپر جیسا ذائقہ ہے وہی قابل قبول ہوگا. کچن میں جو پکا رہے ہیں، گورنمنٹ سعودیہ کسی کے ذائقے کی بنیاد پہ اپنے نہیں پکانے، وہ دیکھیے کہ اس کے پاس جو ہمارا ایک کرائٹیریا ہے میڈیکل فٹنس ہونی چاہیے، اس کو یہ آنا چاہیے، اس کو ہی لانے دیں گے، باقی کسی کو نہیں. کھانا سعودی عرب میں 6 گھنٹے سے زیادہ آپ نہیں روک سکتے، پھینکنا ہے، بانٹ بھی نہیں سکتے. لہذا کھانے کے جو اوقات دیتے ہیں اس کو فوکس کرنا ہوگا. وہ مثال ہمیں پھر عراق کی دینے لگتے ہیں لوگ، آپ کیا تو اتنی دیر ہے، وہاں مسئلہ دوسرا ہے. یہاں ان کی بلدیہ، یہاں ان کی ٹیمیں آ جاتی ہیں، اگر انہوں نے کہا کہ 2 بجے کے بعد کھانا نظر نہیں آنا چاہیے تو نظر نہیں آنا چاہیے کھانا. وہ ان کے 5-6 ہزار ریال کا جرمانہ لگا کے چلے جاتے ہیں. آپ ان سے لڑیں، وہ آپ کے سامنے ڈسٹ بین میں پھینک رہے ہوں گے کھانا. وہ کہتے ہیں اب ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کھانے کو، اب یہ 6 گھنٹے سے زیادہ یا 7 گھنٹے سے زیادہ اس کی ٹائمنگ ہے، اس سے زیادہ کھانا نہیں ہوگا. تو لہٰذا اپنے آپ کو کھانے اور پینے میں وہیں ایڈجسٹ کیجیے گا اس کے حساب سے، یہ ٹائمنگ ہے، یہی کھانا ہے، اس میں ہم نے آنا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر ڈش رکھ دیں. جو گوشت نہیں کھاتا تو دال کھا لے، جو دال نہیں کھاتا گوشت کھا لے، جو نہیں کھاتا وہ چاول کھا لے. ڈشیں ساری ہوں گی، لیکن کھانے کا ایک اپنا مزاج ہے. اب وہ انڈین کوک ہے، وہ بنگلہ دیش کا کوک ہے، وہ پاکستان کا کوک ہے، یہ ہمارے بس کی نہیں ہے، ہمارے کنٹرول سے وہاں پہ معاملات باہر ہیں. اگر جو کھانا عراق کے مقابلے میں بہت مہنگا پڑتا ہے، تو یہ سب باتیں ایک تو یہ نوٹ کر لیجیے گا. دوسرا، جدہ سے میں نے اپنے گروپ پہ بھی کہا تھا اور یہ لائیو بھی جا رہی ہے بات کہ جدہ سے ہم جا رہے ہیں فلائی دبئی سے. اب اپنے سامنے نا شیڈول رکھ لیں ذرا، پھر میں اس کے ساتھ ہی تیزی کے ساتھ آپ سے باتیں مکمل کر لوں گا. اچھا، جو کتابیں دے رہے ہیں نا، تو ایک یونیورسٹی اور کالج کے اور اسکول کے بچے کی طرح کتابیں لے جا کے گھر پہ مت رکھ دیجیے گا. قبلہ نے کہا مدینے میں دیکھیں گے، نہیں، کتابیں تو آپ نے یہیں پڑھنی ہے. جو آپ خاص کر اعمال مدینہ کی کتاب ضرور پڑھیے گا کہ جانے سے پہلے انسان کو کیا کیا چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اگر وہ ایک اچھی زیارت کرنا چاہتا ہے. ہم اس کی پی ڈی ایف دونوں کی، عمرہ مفردہ کی بھی اور اس کی دونوں پی ڈی ایف بھی دے دیں گے اس کے اوپر. تو خاص کر مدینہ منورہ کی پی ڈی ایف آ جائے گی، اگر جن کے پاس کتاب نہ بھی ہو تو وہاں سے لے لیجیے گا. جمعے کا دن ہوگا، اب نوٹ کر لیں، اگرچہ 24 تاریخ ہے نا، یہ 24 نہیں ہے، ٹیکنیکلی 24 ہے، لیکن اصلاً آپ کو 23 تاریخ کو پہنچنا ہے کراچی ایئرپورٹ. فلائٹ ہے یہ انہوں نے اپنی ٹیکنیکلی بنائی ہے 23:50. جیسے ہی رات کے 12 بجتے تاریخ بدل جاتی ہے. تو یہ آپ کو 28 تاریخ کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے. یہ ہم نے لکھا ہوا بھی ہے کہ 23 دسمبر کو 8:20 پہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ہونا ہے، یعنی مغرب کی نماز کھانا وانا کھا کے آپ 8:20 پہ کراچی ایئرپورٹ ہوں گے. یعنی روانگی سے کم 3-3.5 گھنٹے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے. یہ جمعے کا دن ہوگا. اور بعض دفعہ، اس دفعہ جو ہم گئے امیگریشن پہ اتنی لمبی لائن تھی کہ اس نے 1.5 سے 2 گھنٹے لگا دیے امیگریشن کلیئر کرانے میں. وہ ایئر لائن والے پکڑ کے اپنے مسافر لے کے جا رہے تھے، نہیں معلوم کیا سسٹم ان کا فیل ہو گیا تھا، کیا ہو گیا. تو لہٰذا 3.5 گھنٹے کا مارجن بنا کے آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے. ایئرپورٹ پہ کہاں ملاقات ہوگی آپ سے؟ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر روانگی کا گیٹ نمبر 1 اور 2 کے درمیان ہمارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں. یا آپ اپنا خاص کر یہ والا بیگ پہن کے آئیے گا. اس بیگ سے ہم آپ کو شناخت کر لیتے ہیں کیا ہے، آپ الحرمین کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو سامان آپ کو دیا نا وہ بھی ذرا مینشن کرو. یہ تو روز مرہ کا بیگ ہے آپ کا، جو آپ کتابیں لے جانا لانا، اس میں پانی کی بوتل بھی رکھ سکتے ہیں، ایزی ہے. قبلہ نے جو 3 چلو کا وضو بھی اسی بوتل سے ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک دفعہ ڈسکس ہوگا. یہ جو ہے نا، یہ جوتے کا تھیلا ہے. ابھی تو لے جائیں اس میں رکھ کے سامان، لیکن یہ جوتے کے لیے استعمال کرنا ہے آپ نے. اگر آپ کے جوتے کھوتے رہیں گے، اگر آپ نے جوتوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھا، یہ تھیلا آپ کے کام آتا ہے. اور کبھی ہماری آپ موویاں دیکھیے گا، جو لوگ پیچھے لٹکائے ہوئے نا، وہ
یہ جوتے ہی ہوتے ہیں اس میں. تو لہذا اس کو ایک تو گھر پہ ایسا نہ ہو کہ بچوں کو اچھا لگ رہا تھا ہم چھوڑ کر آ گئے، نہیں، یہ آپ نے ایز اے جوتے کا تھیلا استعمال کرنا ہے. یہ ہر وقت ساتھ رہے گا. جی کچھ نہیں ہوگا آپ کو. دیکھیں ایک ایسے ہی حضرات تذکرہ کرو تو قبلہ بتائیں گے لباس احرام کا نجس ہونا منع ہے، لیکن کوئی اور چیز نجس ہو، ایک دوسرے کی چپل نجس ہونے کے چانس کوئی نہیں ہوتے. اگر وہ پھر قبلہ کو پتہ ہے کہ ہم جو چلتے ہیں جس طرح سفر کرتے ہیں چپل نجس نہیں ہوتی. ویسے آپ کو جب آپ عمرے کے لیے اندر داخل ہوں گے نا اور چپل آپ نے کہیں اور اتار دی تو بھول جائیں چپل آپ کو ملے گی، کوئی چپل نہیں ملنے والی ہے. یہ ایسی مسجد نہیں ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے میں نا 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کھا جائے گا حرم مکے کا. آپ کو ادھر اتاری، اب آپ کو جانا ہے واش روم، ایک تو ویسے انہوں نے انٹری اور ایگزٹ کے گیٹ ہی الگ بنا دیے ہیں. اب آپ کو ایگزٹ وہاں سے ہونا ہے، چپلیں آپ وہاں اتار کر آ گئے تھے، پھر واپس جائیں 1.5 کلومیٹر، پھر پورا 2 کلومیٹر کا ڈایا کاٹیں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرے یہ کہ پھر جب میں نے اتنا ڈرا دیا تو دوران عمرہ آپ کا دماغ کہاں پر ہوگا؟ چپلوں پہ ہی رہے گا. پتہ نہیں چپل ہے یا نہیں ہے. میری چپل آپ کے ساتھ ہوگی تو اطمینان قلب کے ساتھ آپ اپنا کیا کرتے رہیں گے؟ متوجہ رہیں گے. جہاں سے نکلیں گے جب جائیں واش روم آپ کے پاس چپل آپ کے ساتھ ہے، یا باہر جانا پڑا چپل آپ کے ساتھ رہے گی. وہی کہتے ہیں نا بیلول ایک دفعہ نئی چپل لے کر مسجد میں پہن کر آئے. انہوں نے بیلول نے دیکھا کہ میرے نئے جوتوں پہ نا ایک بندہ ہے چور نگاہ لگائے بیٹھا ہے. تو بیلول نے کہا نہیں جوتے بچانے، وہ نماز جو ہے نا جوتوں کے ساتھ شروع کر دی. تو وہ اس نے چور نے بھی کہا یہ ایک نیا جوتا نظر آیا، یہ بھی کیا کر رہا ہے، یہ نماز جو ہے جوتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو دوران نماز اس نے بیلول کو جھنجھوڑ کے کہا بھائی جوتوں میں نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا نماز نہیں ہوتی، جوتے تو ہوتے ہیں. تو آپ کا بھی یہی ہوگا، آپ فکر نہ کریں. ورنہ جو لوگ جوتے اتار کے آتے ہیں پھر بڑے مشکل ہو جاتے ہیں اور پھر ننگے پیری انہیں ہوٹل آنا پڑتا ہے. یہ بہت اہم ترین وہ ہے. ہم پہنچ جائیں گے وہاں پر صبح 6:30 پہ ہماری. اچھا یہ 2 گھنٹے کا ڈفرینس آتا ہے. لوگ کہتے ہیں اتنی لمبی فلائٹ، نہ شارٹ ہے نہ لمبی ہے، 2 گھنٹے کا فرق ہے ہمارے اور ان کے ٹائمنگ پہ. ہم 1:15 پہ ان کے حساب سے پہنچیں گے اور سمجھ لیں 3 گھنٹے بعد پھر ہماری فلائٹ ہے اور 6:30 پہ ہم وہاں سے چلیں گے. ہم نے اس کے اوپر بھی کہا تھا، ابھی دیکھتے ہیں کیا پاسبلٹی بنتی ہے کہ ہم بدر کی زیارت کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ کمرے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ملنے ظہر کے بعد خالی ہوتے ہیں اور ملتے ملتے اثر ہو جاتی ہے. تو اگر ہم ٹائم وہاں گزاریں یا پھر ہم ایک زیارت کو کور کر لیں. بڑی زیارت ہے بدر کی، بشرطیہ ہے کہ گورنمنٹ آف سعودیہ اجازت دے. تھوڑی مشکلات ہیں، اگر پرمیشن مل گئی تو کوشش کریں گے اس زیارت کو اویل کر لیں، وہ ٹائم ہم وہاں پہ لگا دیں. اچھا ڈپینڈ کرے گا آپ کے اوپر. آپ اپنے جسم کو ڈھیلا دکھائیں گے، ہم زیارتیں بتائے بغیر ہی آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے، ہم زیارتیں غائب کر دیں گے. اگر آپ میں ایکٹیویٹی دیکھیں گے ہم زیارتیں کراتے جائیں گے. جہاں آپ تھکے اور آپ نے دیکھا تو پھر ہم آپس میں طے کرتے ہیں بھائی یہ گروپ کیا ہے، ڈھیلا ہے، اس کو یہ زیارت، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو شوق ہی نہیں ہے زیارتوں کا. خاموشی کے ساتھ خود مولانا بھی کہتے چھوڑو یار ان کو کہاں زیارت میں لگا دیا، بس اس کو چھوڑو آگے چلو. کچھ گروپ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بھی مزہ آتا ہے ان کے ساتھ نئی نئی زیارتوں پہ کرانے میں، جگہیں دکھانے میں، وہ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. وہ آپ ہم سے کہیں گے ہم سارا دن زیارتیں کراتے رہیں گے، جگہ اتنی ہے، ہم آپ کی باڈی لینگویج سے پکڑ لیں گے کہ یہ کتنے آمادہ ہیں اور کتنے تیار ہیں ڈسکور کرنے کے لیے نئی جگہیں. اور ابھی میں بتانا شروع کر دوں تو آپ بہت ہیں، لیکن بتائیں گے نہیں کیونکہ بہت ساری باتیں ہمیں خود ہی ہضم کرنی پڑتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 4 کہتے ہیں کراؤ، 4 کہتے ہیں نہیں کراؤ. ہم آپ کی باڈی لینگویج پہ ڈیپینڈ کریں گے، یہ بار بار کہہ رہے ہیں. جتنی آپ کی استطاعت ہوگی زیارت کو زیارت کے طور پہ کرنے کی، ہم کرائیں گے آپ کو، اور نہیں ہوگی تو ہم خاموشی کے ساتھ اس کو اسکپ کر دیں گے. انشاءاللہ شام کو ہم پہنچ جائیں گے مدینہ منورہ. اور پھر مدینہ منورہ میں یہ موقع پھر بتا رہا ہوں صبر و تحمل کا ہوگا. تھکے ہوئے ہوں گے، بار بار آپ سفر میں ہیں، ریسٹ آپ کو کرنا ہوگا. اور یہ سفر چاہے آپ ڈائریکٹ فلائٹ کریں انڈائریکٹ کریں، یہ سفر اتنا ہی لمبا ہو جاتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے کیونکہ اچھا خاصا ہمارا سفر بنتا ہے. تو ہم وہاں پر اب ہماری تاریخ جو بن رہی ہے نا 24، یہ 4 چیزیں 24 کی کلائیں گی، 25، 26، 27، 28 تک ہم مدینہ منورہ میں ہیں. ٹھیک ہے، 28 کو ہم نکلیں گے. 4 جمادی الثانی ہوگی،
مدینہ سے مکہ کے لیے شام میں ہمارا سفر ہوگا، یہ وہیں پر ڈسکس کر لیں گے، صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ وہاں سے جا کے مسجد شجرہ سے احرام باندھنا ہوتا ہے. ہمارا میقات مسجد شجرہ ہوگا. میقات کیا ہے؟ واجب ہے کہ احرام میقات سے ہی باندھا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. وہاں سے احرام باندھیں گے، پھر ہم مکہ چلے جائیں گے. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا کریں گے؟ جاتے عمرہ ہم ایسے نہیں کریں گے. ہم کیا کریں گے کہ پہلے ہوٹل جائیں گے مکے کے، وہاں سامان رکھیں گے، آپ کے اپنے کمروں میں جائیں گے، آپ کو 15-20 منٹ کا ٹائم دیں گے کہ آپ فریش ہو کے آ جائیں، اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عمرہ. اگر ٹائم وقت پہ پہنچ جائیں 12-1 بجے تک تو ہم اسی دن عمرہ کرتے ہیں، لیکن اگر آج ہی لیٹ پہنچے، کوئی اور بھی وجہ ہو، تو پھر عمرہ دوسرے دن صبح فجر کے بعد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دورہ نوٹ کر لیجئے گا. اس دفعہ کیا کیا ہم نے؟ اس دفعہ ہمارا گروپ 12 بجے ہی پہنچ گیا اور ہم 1 بجے حرم میں تھے، اور پہلے والے گروپ جو ہے وہ فجر کے بعد تک عمرہ کرتے رہتے تھے. ان کے پاس ابھی فجر میں بھی 2 گھنٹے باقی تھے کہ عمرہ نمٹا چکے تھے. ایکٹیویٹی کے اوپر ہے آپ کے اوپر کہ آپ اگر اپنا وقت بچائیں تو آپ مقررہ وقت پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اگر آپ سست اپنے کام کو کریں کیونکہ وہ پھر آپ کی وجہ سے ذرا مسئلہ بنتا ہے، تو لہٰذا ہم پہلے مکہ جاتے ہیں، مکے میں ہوٹل میں رکتے ہیں، تھوڑی دیر قیام کرتے ہیں تاکہ فریش ہو جائیں، اور اس کے بعد اجتماعی طور پر ہم عمرہ کرتے ہیں. پہلا عمرہ ہم آپ کے ساتھ اجتماعی طور پہ کریں گے، اور اس کے بعد کوئی عمرے کرنا چاہتا ہوں محرومین کو سوال کر لیجیے گا الگ سے، وہ پھر اس کا طریقہ کار بتا دیں گے. وہ اس کو انڈیویجول چلا جائے، اور اس کو طریقہ کار کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں سے جا کے وہ عمرے کر سکتا ہے اپنے محرومین یا اپنی طرف سے. ہم 28 سے لے کر 28، 29، 30، 31، 1، 2، 3 ہماری 6 راتیں مکہ مکرمہ میں ہیں. اور یہ اس پہ ہے کہ ہماری فلائٹ ہے وہاں سے 1:30 بجے دوپہر کو فلائٹ ہوگی، یہ ہوگی 3 جنوری کو، اور ہمیں کم سے کم 5 گھنٹے پہلے مکے سے نکلنا ضروری ہے. 8:30 بجے ہم مکہ چھوڑ دیں گے، اور اس طرح 1:30 بجے ہم وہاں سے چلیں گے تو 7 بجے تک وہاں پہنچیں گے، اور وہاں سے پھر 7 بج کے یا کیا یہ 19:50 پہ چل کے 22:50 پہ 11 بجے ہم کراچی میں ہوں گے رات کو 3 جنوری کو. اچھا، جو ٹائمنگ ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا سب. ہماری ٹائمنگ چلیں گی 1 to 24، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 کے بعد کیا ہوگا؟ 13 کے بعد 14 ہوگا. یہ مت پوچھا کریں کہ دن کے 12 یا رات کے 12. جب 12 کا مطلب ہے تو وہ دوپہر کے 12، اور 23 کا مطلب ہے تو رات کے 11. 24 تو ہوتا نہیں ہے، جیسے 00 ہوتا ہے وہ رات کے 12 بج جاتے ہیں. تو یہ اوقات کو ایک مد نظر رکھیے گا. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. ویل چیئر والوں کے لیے ہم سجیسٹ یہی کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک لمبا سفر کر کے آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں وہ ریسٹ کریں، یعنی وہ آرام سے سو جائیں. یا تو فجر کے بعد والا لے جاتے ہیں ان کو عمرے پہ، یا پھر رات کو لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تو گروپ جب عمرہ کرتا ہے ویل چیئر کے بغیر اس میں شامل نہیں ہوتے، تو مطاف پہ تو ویل چیئر جا ہی نہیں سکتی، اور وہ میزنائن فلور سے ہی ہمارے یہاں عمرہ صحیح ہے. اب جو لوگ خود احرام کی حالت میں تو وہ مانیٹر نہیں کر پاتے کہ کسی سے کرائے کا دے کے کرائے نا، وہ معلوم چلا فرسٹ فلور پہ لے گیا آپ کو، فرسٹ فلور پہ ہمارے یہاں عمرہ نہیں ہو سکتی. تو اب ایسا بندہ ہونا چاہیے جو حالت احرام میں نہ ہو، جو اس کو مانیٹر کرتا رہے، جو آپ کا جاننے والا. تو ہم ان کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ یا تو پھر ایک ایسا جو پرانا ہے حاجی وہ تو کرا لے گا، جو نیا ہے اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ جو ویل چیئر پہ کر رہے ہیں وہ رات کے تھکے ہوئے وہ آرام کریں. یا تو سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے عمرہ کرنے کے 2 سب سے بہترین ٹائم ہے، رات 12 بجے کے بعد یا صبح 7 بجے، کیونکہ پبلک ساری رات کی جاگی بھی ہوتی ہے حرم سے، پھر وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ گھر، اور اپنے ناشتے وغیرہ کے درمیان سب سے ہلکا عمرہ اسی وقت حرم کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے. تو ان 2 ٹائموں میں سے کسی ایک وقت میں آپ کو ہم لے جائیں گے. اور کوئی سوال ہے تو کریں اتنی دیر میں، تاکہ ہم اپنا، اب ہماری تقریباً گفتگو مکمل ہے، باقی باتیں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ آپ پہ جاری رہیں گی، اور جو سوال ہوں بلا جھجک کر لیجئے گا، تاکہ یہیں پر بہت ساری باتیں اگر ذہن میں ہو وہ کلیئر ہو جائے. کس کی؟ جی ہم انشاءاللہ جنت المعلی جائیں گے، بالکل جائیں گے. ایک دفعہ تو ضرور لے کے جائیں گے، اور جو کوئی کہے گا نا روز صبح لے کے چلو، تو اس کو صبح بھی لے کے جائیں گے، بشرطیہ کہ آپ کی باڈی لینگویج بتائے گی. ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ بس
میں خیر چلیں آف دی ریکارڈ رکھیں, آف دی ریکارڈ لسٹ لے کر آتے ہیں ٹھیک. اب اس کے بعد انہوں نے پوچھنا نہیں ہے, اب یہ 25ویں زیارت بھی مکمل ختم, اب نہیں پوچھیں گے یہ کیا ہوگا اس زیارت کا. وہ صرف جو ہے نا جو واپس کراچی جا کے جو مقابلہ ہونا ہے نا کہ تم نے اتنی زیارتیں کی تھی, تم نے 22 کی تھی, ہم نے 23 کی, وہ صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ زیارت کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, زیارت کی بنیاد پہ وہ ٹک نہیں لگا رہے ہوتے کہ 25 ہو گئی 26 ہو گئی. کچھ زیارتیں میں آپ خواتین اور مرد حضرات دونوں سے کہتا ہوں جو آپ بہت ساری یوٹیوب چینلوں پہ اور اس پہ دیکھتے ہیں, میں کوئی لپٹی ڈپٹی وغیرہ جھوٹی ہیں, ساری گھڑی ہوئی ہیں, کوئی ان کا وجود نہیں ہے, صرف اپنے چینلز کو چلانے کے لیے گھڑ دی گئی ہیں وہ روایتیں. کوئی ایسی زیارتیں نہیں پائی جاتی. وہ ایک بدر کے مقام پہ کچھ جگہ ہے, لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ ایک الگ, مجھے نہیں پتا, میں نے دیکھی نہیں آپ کس ٹیوب پہ, لیکن جو چھوٹی چھوٹی جگہیں لوگوں نے بنا رکھی ہے نا, یہ ایک پتھر اٹھاؤ تو یہ تھا تو فلاں, ایسی کوئی روایات جس کو ہم ایسی زیارت کو سنا ہوا بھی ہے, دیکھا ہوا بھی ہے, اور صرف آپ کے بتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ 96 سے جا رہے ہیں. جب میں 25-26 سال کا تھا, جب سے کنٹینیو جا رہا ہوں, سال میں 10-12 تو عمرے کر ہی لیتے ہیں, ایک حج کر لیتے ہیں. یعنی 98 کے بعد تو ہم نے بقرعید ہوتے ہی نہیں دیکھی, صرف یہ کورونا میں دیکھی ہے بقرعید, ورنہ ساری زندگی حج پہ گزری. ہمارے سامنے بہت ساری زیارتیں منظم ہوتے دیکھی ہیں ہم نے امام جعفر صادق کے مدرسے سے لے کے ہر چیز کو دیکھا, اور اس کو اپنے سامنے کیا اسے دیکھا ہے, مسمار ہوتے, اور یہ دوبارہ چیزیں ڈیولپ ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے, اور ہم مستند ترین علماء کے ساتھ سفر کر چکے, تو لہٰذا وہ زیارتیں ہم آپ کو ضرور نشاندہی کریں گے جو قابل اعتبار ہے. باقی جو آپ کہیں گے میں نے تو یوٹیوب پہ یہ دیکھا تھا, وہ سب معذرت کے ساتھ اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں. میڈیسن میں بتا دیتا ہوں, میڈیسن کے حوالے سے یہ جو کتاب ہے نا, اس کا صفحہ نمبر 50, یہ پھر میں آپ سے ڈسکس کروں گا یوٹیوب اس کے اوپر, اپنے واٹس ایپ گروپ کے اوپر. میڈیسن اپنے ساتھ جو آپ کی پرماننٹ میڈیسن ہے وہ آپ 10 دن کی نہیں 15 یا 20 دن کی لے کے جائیے گا. سعودی عرب میں میڈیسن کتنی مہنگی ہے, بہت مہنگی ہے, مہنگی نہیں ہے, بہت مہنگی ہے. وہ کہنے کو ریال میں ہوتی ہے, یعنی جو چیز ابھی ایک میڈیسن لے کر آئے, توقع کر لیں گے کہ تھوڑی سی میڈیسن ہی 25-30 ہزار روپے کی آ گئی, اور اس کو انہوں نے ڈبل کیا تو 75,000 بن رہا ہے اس کا. تو لہٰذا یہاں سے اپنی میڈیسن لے کے جائیے گا, اور ڈاکٹر سے اس کا جرنک نیم, جو اس کا انٹرنیشنل جو اصل نیم ہے, یہ تو کمپنی نیم پہ بکتی ہے نا ہمارے یہاں, وہ لکھا ہوا ہونا ضروری ہے, اگر خدا نہ خواستہ ہاں وہ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ نہیں, ڈاکٹر سے جب لکھوائیں تو اسے بولے جرنک بھی لکھ دو, یا پھر وہ جو اس کا میڈیسن کا پتہ ہے کیا ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے, تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو یا کسی میڈیسن سے آپ کو ریئیکٹ کرتی ہو اس کا بھی مینشن کروا لیجیے گا, وہ جیب میں رکھیے گا پرچہ کہ مثلا یہ میڈیسن مجھے نہ دی جائے, مجھے کیا کر جاتی ہے, ریئیکشن کرتی ہے. وہ پہلے سے پتا ہو تو بہت ساری چیزیں اچھی. یا کوئی ایسا مریض ہے, ہارٹ کا مریض ہے یا وہ مرگی کا مریض ہے, وہ اپنی جیب میں پرچہ ضرور رکھے کہ بھائی مجھے یہ چیز ہو سکتی ہے, میری فلانی میڈیسن فلاں جگہ رکھی ہے, یہ مجھے دے دینا, یا زبان کے نیچے رکھنے والی دوائی ہے, یا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو یہ کر دینا, تاکہ لوگ اس کے اوپر نئے نئے تجربے نہ کریں, اسی تجربے میں اس کا کام خراب کر دیتے ہیں تجربہ کرتے کرتے. نیمونائزر لے جا سکتے ہیں, ہاں انہیلر بھی لے جا سکتے ہیں, نیمونائزر بھی لے جا سکتے ہیں. نہیں کچھ نہیں روکیں گے, میڈیسن کچھ نہیں روکیں, ہاں لے جائیں بالکل, ہاں لے جائیں. اسی طرح جو شوگر پیشنٹ ہے وہ اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میری شوگر کہاں پہنچ گئی ہے, تو لہٰذا اس کو کب مٹھائی کھانی ہے کب نہیں کھانی ہے, اپنے ساتھ وہ انسولین لے کر جائے. جو انسولین آپ یہاں لگاتے ہیں وہ سعودی عرب میں نہیں ملتی, بہت مشکلات ہوتی ہیں, اور وہ اس کے ساتھ آئس باکس کرے, ہینڈ کیری میں رکھے, کوئی نہیں روکے گا آپ کو. اپنی انسولین وہاں پہ فریج ہوگا, فریج میں جا کے رکھ دیجیے گا, ٹھیک ہے. اب ہینڈ کیری میں وہ بلڈ پریشر مشین تو اس میں ڈال دیں لیگیج میں, لیکن ڈائبٹک والی جو چھوٹی وہ کیا ہے وہ تو آپ نے ساتھ رکھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ وہ بچے جو میری باتیں سن رہے ہیں وہ اپنے اماں ابا کو جو شوگر میں نا ان کو کہیے گا کہ ابھی تو آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. وہاں یہ پھر میٹھے کا پرواہ نہیں کرتے, کہتے اب تو کوئی ہے ہی نہیں, کھاؤ. یہ خطرناک کام کرتے ہیں یہ. اب کسی کو ہم تو نہیں روک سکتے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ کہتے اب تو کون ہے پابندی لگانے والا. تو لہٰذا ایسا کام مت کیجیے گا,
ہم اس ایک آدھ کیس بھگت چکے ہیں، جب انہوں نے دیکھا 10 قسم کے میٹھے ہیں، انہوں نے کھاؤ دبا کے، اور مولا کے گھر آئے کچھ نہیں ہوتا، نہیں بہت خطرناک کام ہوتا ہے. اور اسی حد پہ ایک ڈیتھ اسی چکر میں ہو گئی، انہوں نے بتا کے نہیں دیا کہ وہ ڈائبٹک ہے، اور ڈائبٹک بھی انہوں نے اتنا کھایا میٹھا کہ عروج پہ چلی گئی، اور وہی ان کے ہارٹ اٹیک کا سبب بن گئی. اور ڈائبٹک والے کو ایک اور بات ہے، اس کو کوئی بھی اٹیک ہو جائے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کیا ہو رہا ہے، خاص کر ہارٹ اٹیک. تو لہٰذا یہ کنٹرول کیجیے گا. کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں نا کہ میٹھے کا موقع مل گیا ہے کھائیں گے، یہ نہیں چلے گا. آپ کو خالی پیلی اپنے ڈاکٹری فلسفے لگاتے ہیں، ارے ہم بہت چل رہے ہیں، ہم تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ سب صحیح ہے، لیکن آپ کو یہ کنٹرول کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو آپ کی جو نارمل میڈیسن ہے، پین کلر ہے، بخار ہے، پیراسیٹامول ہے، یہ سب اپنے ساتھ رکھ لیجیے گا تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام. وہ تو آپ کے ڈاکٹرز کو اگر خدا نہ خاصہ کوئی چیز گڑبڑ ہو رہی ہو تو دوسرا ڈاکٹر سمجھ سکے نا کیس کیا ہے، وہ اتنی دیر میں آپ پہ تجربات کرے، وہ اس کو دیکھ لے گا. کھول دیں، ٹھیک ہے نا. امیگریشن نہیں کوئی نہیں پوچھتا، امیگریشن کا پرابلم نہیں. اچھا، امیگریشن کا ایک اصول یاد رکھ لیے گا، جو لوگ سرکاری ملازمین ہیں وہ بھائی گر جائیں گے گلاس کے تجربے کر رہے ہیں. جو سرکاری ملازمین ہیں این او سی خود ان کی ذمہ داری ہے، این او سی کے بغیر نہیں جانے دے گا. اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہے کہ جی میں نے تو پرائیویٹ پاسپورٹ بنوایا ہوا ہے، اب وہ دور گزر گیا، ان کے سسٹم پہ آ رہا ہوتا ہے. آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر اپنی ملازمت کے لیے تو دیا ہے نا، وہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ گورنمنٹ سروینٹ ہے. تو لہٰذا اگر کسی نے ایسی کوئی کیا ہوا ہے تو برائے مہربانی وہ اپنا این او سی بنوا لے، وہ نہیں جانے دیں گے، چاہے آپ کتنا بھی زور لگا لے وہ نہیں جانے دیں گے بغیر. پی کے آر بالکل چینج ہوتا ہے لیکن اس کی ویلیو بہت کم ہوتی ہے. اگر یہاں پہ 65 روپے کا مل رہا ہے تو وہاں 72-73 روپے پہ چینج ہوگا. بہتر یہی ہے کہ ڈالر اور روپے اس میں ریال میں لے جائیں. ہاں ریال میں لے جائیں، ڈالر میں لے جائیں، سب سے بیسٹ ہے. مجبوراً تو پھر سب کر سکتے ہیں، ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے پاکستانی روپیے کو ہر کوئی لیتے ہوئے رسک کی ہے. ابھی وہ آج تھا 8 روپے کے فرق پہ، معلوم ہوا شام تک پہنچ گیا 12 روپے کے فرق پہ. تو وہ رسک جو ہے نا وہ کور کرتا ہے زیادہ ڈفرینس دے کر. جی کلیئر ہے ساری باتیں. عمرے کی انشاءاللہ بالکل ٹینشن نہیں لیجیے، کتاب جا کے پڑھیے گا، عمرہ بالکل آپ کی سمجھ میں آئے گا. اور ہم کوشش کریں گے 2-3 دن میں آپ کی کچھ چھوٹے چھوٹے کلپ بھی ڈال دیں اس کے اوپر عمرے کے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ. اختتام ہے آپ اور دعائے سلامتی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. سب مل کر تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل نبیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ فلاح فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا التعوذ له وارزقا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.